فاطمہ شہیر کے اس بیک گراؤنڈ سے واقف تھی، اور اگر ایک طرف اس کی خوبصورتی نے اسے اپنی طرف راغب کیا ہوا تھا، دوسری طرف اس ریجیکشن نے بھی اس کے دل میں شہیر کے لیے خاص کوشاں پیدا کر دیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ ان آپ کو شہیر کو ریلیٹ کرنے لگی تھی۔ کسی بچے کو پالنا کتنا مشکل کام ہے، خاص طور پر تب جب کوئی شخص بہت عرصہ سے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے یا نبھانے کا عادی ہی نہ ہو۔ شہیر رونے یا تنگ کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کو اپنی روٹین لائف سٹائل میں شامل کرنا شروع میں فاطمہ کو خاصا مشکل لگا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہونے لگی۔ شہیر نے اس کی تنہائی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ بعض دفعہ اسے اپنے گھر والوں کا خیال آتا، کوئی زخم جیسے ایک بار پھر سے ہرا ہونے لگتا۔ کیا میں واقعی اتنی بے قیمت اور غیر ضروری شے تھی کہ انہوں نے مجھے منانے واپس لے جانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ وہ کبھی کبھار خود سے سوال کرتی، اور اس کی افسردگی بڑھ جاتی۔ شاید اس کے لاشعور میں کہیں اب بھی یہ خواہش یا توقع موجود تھی کہ اس کے گھر کا کوئی فرد اس سے رابطہ کرے، اس کی ناراضی کی وجہ جاننے کی کوشش کرے، اسے ایک بار پھر سے واپس لے جائے اور کہے وہ واپس جائے یا نہ جائے، مگر وہ ان سے رابطہ ضرور رکھے۔ اس کی توقع صرف توقع ہی رہی، کسی نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کے پیچھے آنا چاہا۔ وہ اگرچہ اپنا شہر چھوڑ آئی تھی، مگر اسے ڈھونڈنا اس کے گھر والوں کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ سرکاری ملازمت میں تھی، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی، مگر اس کے پرانے اسکول کے ذریعے اسے ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا تھا۔ بہت دن تک لاشعوری طور پر اسکول آنے والے ہر روز میں اپنے بھائی اور ماں کو تلاش کرتی، پھر آہستہ آہستہ اس نے اس تکلیف دہ حقیقت کو قبول کر لیا کہ اسے بھلا دیا گیا ہے۔ برقع کے کچھ فائدے ہیں جو آج مجھے پتہ چلا ہے، وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شوخی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے نقصانات بہرحال وہ زیادہ ہیں۔ یہ حسن کو چھپا دیتا ہے، اور دنیا میں حسن ہی کو تو دکھانے والی چیز ہے۔ اس نے اب راوی کے کنارے گاڑی روک لی۔ اور تم صرف حسن نہیں، سراپا حسن ہو۔ اب وہ اس کی طرف گردن موڑے اسے کہہ رہا تھا۔ شائستہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہارون کمال سے نظریں ملا سکتی۔ تو بات گاڑی سے باہر چلتے پھرتے ہوگی، یا پھر اس نے پہلی بار ہارون کی بات کاٹی۔ نہیں، یہی بات کر لیتے ہیں۔ برقع اوڑھنے کے باوجود شائستہ کو خوف تھا کہ گاڑی سے باہر نکلنے پر کوئی نہ کوئی اسے پہچان لے گا، اور وہ اسی شناخت سے خوف زدہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چہرے سے یہ نقاب ہٹا دو، کیونکہ میں چہرے پر نقاب کے بعد ہی بات کروں گا، ہارون نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن اگر اس نے دیکھ لیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں تمہیں راوی کے کنارے شہر سے تقریباً باہر لے آیا ہوں، یہاں تمہیں کون دیکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو سب کچھ ہینڈل کر لوں گا میں، ہارون نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ شائستہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے میری رنگ نہیں پہنی؟ اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے چھپا کر رکھنا پڑی کیونکہ اس کو واقعہ کا سب کو پتہ چل گیا تھا، اور امی اور ابا بہت ناراض تھے، سر جھکائے شائستہ نے جواب دیا۔ یوں؟ ہارون نے بڑے تیکھے انداز میں پوچھا۔ انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی، جس کا بدلہ انہوں نے میرے والدین کو بے عزت کر کے لیا۔ میں اس کے لیے معذرت۔ ہارون نے شائستہ کی بات کاٹ دی۔ میں نے تمہیں یہاں کسی معذرت کے لیے نہیں بلوایا، تمہارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ شائستہ نے اس کی بات پرسکون کا سانس لیا۔ تمہارے گھر والے بہت عجیب ہیں شائستہ، غاروں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بریڈ ہے تمہارے گھر میں۔ پتہ نہیں کون سی صدی میں جیتے ہیں انکل۔ اس کے لہجے میں تمسخر اور تحقیر تھی، اور شائستہ کو یہ دونوں چیزیں بری نہیں لگی۔ تمہارا دم نہیں گھٹتا اس گھر میں؟ اس نے شائستہ سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم جیسی لڑکی کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ شائستہ کو لگا جیسے ہارون کو اس پر ترس آ رہا ہو، اور میں نے اسی لیے تمہیں اس گھر سے نکال لانے کی کوشش کی، مگر تمہارے ماں باپ، ڈوبنے والا شخص ساتھ ڈوبنے والے کو بھی بچنے نہیں دیتا۔
وہ چاہتا ہے وہ بھی اسی طرح کے پانی میں غوطہ کھاتا رہے، اور انکل بھی، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ویسی ہی زندگی وہ اپنی اولاد پر بھی تھوپ دینا چاہتے ہیں، بلکہ تھوپ چکے ہیں۔ اب بس تم رہ گئی ہو اور وہ تمہیں بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ شائستہ کو بے اختیار خود پر ترس آیا۔ تم خود سوچو، کون سا باپ ہوگا جو میرے جیسے بندے کے پروپوزل کو اس طرح اپنی بیٹی کے لیے رد کر دے گا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں، دولت مند نہیں، تعلیمی یافتہ نہیں، ان کے پہلے دونوں دامادوں سے بہتر نہیں؟ وہ اس پروپوزل کو ٹھکرا رہے ہیں صرف اپنی ضد کی خاطر۔ میرے باپ سے ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ انا کے مارے ہوئے ہیں یا حسد کے، یا پھر دونوں کے، یا میں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ انہیں تمہاری پسند ناپسند سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور شائستہ اسی خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے روکنے یا اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس وقت اسے ہارون کی باتوں میں سچ اور صرف سچ نظر آ رہا تھا۔ جس شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہو، وہ اپنی اولاد کی زندگی کے سارے فیصلے خود کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ نہیں، انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا۔ انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ سوال تو وہ شخص اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے جس شخص کو اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں، مگر ان جیسا شخص جسے اپنی ناک کے علاوہ دنیا میں کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ ایسی باتوں کی پرواہ کیوں کریں؟ مجھے حیرت تم پر ہے۔ تم میں تو اتنی جرأت ہونی چاہیے تھی کہ تم انکل اکبر کے سامنے آ کر اپنی پسند کا اظہار کر دیتی، انہیں بتاتی کہ تمہیں میں قبول ہے اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، شائستہ نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ کیوں مشکل ہے؟ اس نے تنگ آ کر کہا۔ ہمارے گھر میں لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند یا ناپسند بتاتی پھریں، یا کسی ایسے پرپوزل کے لیے میں اپنی رائے کا اظہار کریں جسے ماں باپ رد کر چکے ہوں۔ یعنی تم بھی خاموشی سے وہاں شادی کر لو گی جہاں تمہارے والدین چاہیں گے، چاہے وہ شخص تمہیں پسند ہو یا نہ ہو؟ وہ خاموش رہی۔ ہارون نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتی، شائستہ نے بے بسی سے کہا۔ اپنی زندگی کے بارے میں تم نہیں جانتی تو پھر کون جانتا ہے؟ انکل اکبر؟ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ ویسے میرے پرپوزل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ چپ رہی۔ ایک بار پھر خاموشی، وہی خاموشی۔ اور میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں خاموشی کو ہمیشہ اقرار سمجھتا ہوں۔ تمہیں میرے پرپوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ پھر خاموش رہی۔ ہارون نے ایک گہری سانس لی۔ اوہو، تو پھر تم اپنے والدین سے بات کیوں نہیں کرتی؟ انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ نہیں کر سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم کوئی گائے بھینس تو نہیں ہو جس کی کوئی رائے ہی نہ ہو، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے اور میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں مجبور ہوں، شائستہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ مجھے نفرت ہے ان لڑکیوں سے جو محبت کسی سے کرتی ہیں اور شادی کسی سے۔ یا انسان محبت نہ کرے یا پھر شادی بھی اسی بندے سے کرے جس سے محبت ہو، اور بکواس کرتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وہ مجبور ہے۔ اگر کوئی محبت کرتے ہوئے مجبور نہیں ہے تو شادی کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تم سے محبت ہے اور میں کسی دوسری جگہ شادی نہیں کروں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی دوسری لڑکی کو میری بیوی نہیں بنا سکتی، حتیٰ کہ کوئی بڑی سے بڑی مجبوری بھی۔ اور تم یہاں میرے سامنے بیٹھ کر محبت کا اقرار کر رہی ہو اور ساتھ یہ کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجبور ہو۔ ویری فنی۔ عورت میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ جس مرد سے محبت کا اقرار کرے اس کی بیوی بنے یا پھر کبھی شادی نہ کرے، کم از کم اپنی مجبوریوں کے رونے بھی نہ روئے۔ شائستہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی شوخی اور شگفتگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ میرے لیے وہ کام بہت مشکل ہے جو آپ چاہتے ہیں، شائستہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔
تمہارا اس طرح یہاں آنا بھی بہت مشکل تھا. تم نے یہ مشکل کام کیا تو وہ بھی کر سکتی ہو. ہارون اس کے لہجے کی بے بسی سے متاثر نہیں ہوا. بابا انکل کمال کو پسند نہیں کرتے اور وہ کبھی بھی آپ کا پرپوزل قبول نہیں کریں گے. میرے باپ کو کیوں پسند ناپسند کرتے ہیں وہ؟ کیا صرف اس لیے کہ میرا باپ ان سے زیادہ ترقی کر گیا ہے؟ زندگی کے ہر میدان میں میرے باپ نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. وہ خاموش رہی. بہرحال وہ میرے باپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، یا میں انہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں، لیکن مجھے شادی تم ہی سے کرنی ہے. مجھ میں اتنی غیرت ضرور ہے کہ جس سے میں محبت کروں اسے کسی دوسرے کی بیوی نہ بننے دوں. تمہارے نام کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا نام میں نہیں لگنے دوں گا. اس لیے تم گھر میں اپنے علاوہ اپنے ماں باپ سے میرے بارے میں بات کرو اور میں اپنے ماں باپ کو ایک بار پھر تمہارے گھر بھیجوں گا. اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. شائستہ صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ہارون سے یہ اس کی آخری ملاقات نہیں تھی. 2-3 دن بعد ایک بار پھر نیلوفر پہلے کی طرح کالج سے اسے اپنے ساتھ لے گئی. پہلے سے مقررہ جگہ پر ہارون اس کا انتظار کر رہا تھا. وہاں سے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے دوران مسلسل اس کی برین واشنگ کرتا رہا. 1-1.5 گھنٹہ کے بعد وہ اسی طرح نیلوفر کے ساتھ کالج واپس آ گئی. لیکن پچھلی بار کی طرح اس بار وہ عارفہ کو دھوکہ نہیں دے سکی. حلیمہ اور عارفہ کو شائستہ نے ایک بار پھر یہی بتایا تھا کہ وہ کالج میں ہی نیلوفر کی کچھ فرینڈ سے ملنے گئی تھی اور اسی وجہ سے کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکی. حلیمہ نے پچھلی دفعہ کی طرح اس کی بات پر سر ہلا دیا، مگر عارفہ کچھ کہے بغیر صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. پھر شائستہ اور حلیمہ کی کسی اور موضوع پر بات کرنے لگی، مگر عارفہ خاموش ہی رہی. کچھ دیر بعد حلیمہ اکنامکس کی کلاس لینے چلی گئی اور وہ دونوں اکیلی رہ گئیں. تب عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، تم کالج سے کہاں گئی تھی؟ شائستہ نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، کہیں بھی نہیں. بھلا کالج سے کہاں جا سکتی ہوں میں نے بتایا ہے نا، میں نیلوفر اس کی فرینڈز کے ساتھ تھی. میں نے تمہیں نیلوفر کے ساتھ گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا. پھر میں نیلوفر کی فرینڈز کے پاس گئی اور نیلوفر کے بارے میں پوچھا. ان کا کہنا تھا کہ تم نیلوفر کے ساتھ اس کے بھائی سے ملنے گئی ہو. شائستہ کچھ دیر کے لیے سانس بھی نہیں لے سکی. اسے توقع نہیں تھی کہ نیلوفر نے کالج سے جانے کی وجہ اپنی فرینڈ سے بھی بتا رکھی ہے. اس دن بھی تم نیلوفر کے ساتھ ہی گئی ہوگی اور مجھ سے اور حلیمہ سے تم مسلسل جھوٹ بول رہی ہو کہ تم نیلوفر کی فرینڈز کے ساتھ تھی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے. تم ایسا کیا کر رہی ہو؟ عارفہ کی آواز میں سنجیدگی اور چہرے پر تشویش تھی. نیلوفر کے بھائی سے کیوں ملنے جاتی ہو تم، اور وہ بھی اس طرح کالج سے؟ شائستہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی. پھر آہستہ آہستہ اس نے عارفہ کو ہارون کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. اس واقعے سے لے کر اس کا پرپوزل آنے تک اور پھر آج کی ملاقات کی روداد. اپنی بات کے اختتام پر وہ عارفہ کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. عارفہ بالکل شاک تھی. وہ کہے جیسے بے یقینی کے عالم میں شائستہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنی بے وقوف ہو سکتی ہو. بہت دیر بعد اس نے خاموشی توڑی. میں بے وقوف نہیں ہوں. میں جو کچھ کر رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر رہی ہوں. شائستہ نے اپنے امکان پر سکون رکھتے ہوئے کہا، تم سوچ سمجھ کر دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہو؟ نہیں، میں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں. ہارون مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور محبت کرنا یا شادی کی خواہش رکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے. تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو، ان کے اعتبار کا خون کر رہی ہو. انہوں نے مجھے یہ کرنے پر خود مجبور کیا ہے. جب ہارون نے اپنا پرپوزل بھیجوایا تو انہوں نے کیوں مجھ سے نہیں پوچھا اور انکار کر دیا؟ میں انسان ہوں، اپنا اچھا خاصا سوچ سکتی ہوں، اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتی ہوں. ماں باپ اولاد کو جانور کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنے فیصلے کیوں مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے زندگی کس شخص کے ساتھ گزارنی ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ ان کے سامنے بیٹھو اور اپنے پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھو. انہیں بتاؤ کہ تم کیوں اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو. ان سے بات کرو، انہیں قائل کرو. میں یہ سب نہیں کر سکتی. مجھ میں بابا سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. انہیں خود سمجھنا چاہیے.
تم ایک شخص کو اتنی ہمت دلا سکتی ہو کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں رنگ پہنا دے، اس کے ساتھ سب کی آنکھیں دھول جھونک کر پھرنے کے لیے جا سکتی ہو، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ بتا سکو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس پرپوزل کو ٹھکرا چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر لعنت بھیجو اس پر۔ یہ بات دوبارہ مت کرنا، میں ہارون سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بارے میں کوئی فضول بات برداشت نہیں کروں گی، شائستہ نے تلخی سے کہا۔ اگر تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تم کیا کرو گی؟ شائستہ خاموش رہی۔ دوبارہ وہ کبھی تم پر اعتبار کر سکیں گے یا تم کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکو گی؟ میں اپنے گھر کے ماحول سے تنگ آ چکی ہوں۔ زندگی صرف دین نہیں ہوتی، ہر وقت مذہب، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس تکرار سے۔ میرے باپ کے لیے دنیا کی ہر آسائش غیر اسلامی اور حرام ہے۔ وہ ہر کام جس سے خوشی لے سکے وہ غلط ہے۔ میں بھی نماز پڑھتی ہوں، میں بھی روزے رکھتی ہوں، کلمہ پر بھی یقین ہے مجھے، لیکن عبادت کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان زندگی کی ہر خوشی اور آرام کو خود پر حرام کر لے۔ 24 گھنٹے آیتیں اور حدیثیں، 24 گھنٹے علماء کے اقوال، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ کیا سارا دن میرے ہی گھر کے لیے رہ گیا ہے اور وہ کل کو مجھے ایسے ہی ایک اور گھر میں بھیج دیں گے، وہاں بھی یہی سب کچھ ہوگا؟ یہاں بابا نے زندگی تنگ کر رکھی ہے، وہاں شوہر جینا حرام کر دے گا۔ مجھے نفرت ہے اس چاروں اور چار دیواری سے جس کے اندر میں زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرے پٹ کاٹ کر کسی نے مجھے ایسے پنجرے میں قید کر دیا ہے جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہو، اور میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہارون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ویسی زندگی جو وہ اور تایا کی فیملی گزار رہے ہیں، اور میں کچھ بھی غلط نہیں چاہتی۔ ہارون ٹھیک کہتا ہے، دین یہ حق دیتا ہے مجھے کہ میں وہاں شادی کروں جہاں میں چاہتی ہوں، اور میں اور ہارون اسی طرح مل کر کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ وہ میرا کزن بھی ہے اور اسے مجھ سے محبت بھی ہے، اور اس نے اس محبت کو کسی سے نہیں چھپایا۔ اس نے سب کے سامنے مجھے انگوٹھی پہنائی، اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجا، اپنی بہن کے ذریعے مجھ سے ملنے کی خواہش کی، اور وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنے پر تیار ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر اس کی محبت کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں عارفہ سے کہتی رہی۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ فراڈ لگتا ہو، مگر محبت سچی یا جھوٹی نہیں ہوتی، محبت یا ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، اور اسے مجھ سے محبت ہے، اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی پر تیار نہیں ہے، اور اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کے سامنے میرے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی چھپا کر نہیں کر رہا۔ اگر کچھ چھپا رہی ہوں تو میں چھپا رہی ہوں، اور اس کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے۔ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ مرد محبت کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ہارون کمال جیسا بے خوف بندہ نہیں۔ شائستہ کے لہجے میں فخر تھا، اور اس فخر نے عارفہ کو ملال میں مبتلا کر دیا تھا۔ دین اور شریعت تمہیں یہ شخص سکھائے گا جو خود اخلاقیات سے عاری ہے، جو خود کسی اسلامی طور طریقے پر نہیں چلتا، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ اسلام تمہیں کیا حق دیتا ہے اور کیا نہیں۔ جس شخص کا اسلام کے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے شروع ہو کر دوسرے ہاتھ کی پوروں پر ختم ہو جائے، اس شخص کی کوئی دلیل مت پوچھو۔ یہ شخص تمہیں تمہارے حقوق پر لیکچر دیتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ دین تمہیں اپنی مرضی سے شادی کا حق دیتا ہے۔ یہ شخص تمہیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تمہارا حق تو یہ بھی ہے کہ تم سے شادی کی خواہش رکھنے والا یہ شخص تمہارے خاندان کی عزت کرے، تمہارے باپ کی باتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بھی تو دین ہی ہے، نہ کہ سسر باپ جیسا ہوتا ہے۔ اور دین تو پھر تمہیں یہ حق دیتا ہے کہ شادی سے پہلے کسی رشتہ کے بغیر بھرے مجمع میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں انگوٹھیاں نہ پہنائی جائیں۔ یہ شخص تمہیں صرف ایک حق کیوں یاد دلاتا ہے، باقیوں کی بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ سرد اور پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ ویلیوز کا ایک نیا پٹارا باہر سے لے کر آنے والا یہ تعلیم یافتہ، روشن خیال، دولت مند اور خوبصورت شخص تمہیں پہلی ہی نظر دیکھتے ہی تم پر مر مٹا۔ بقول تمہارے، اس کو تم سے عشق ہو گیا۔ ہیر رانجھا اور سونی مہیوال کا ایک اور ورین ایسی لازوال اور محبت کے دوسرے دن
اس شخص نے تمہیں پرپوز کر کے انگوٹھی پہنا دی اور 5ویں دن اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھجوا دیا۔ واہ، دن میں ہونے والی یہ محبت 8 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ جو شخص تمہیں دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور اس سے پہلے کتنوں پر عاشق ہوا ہوگا اور تمہارے بعد کتنیوں پر ہوگا، تمہیں حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے معاشرے میں اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے، وہ باہر کیا نہیں کرتا ہوگا۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شائستہ نے اس کی بات کاٹ کر برہمی سے کہا۔ کیوں نہیں؟ اور اسے تم سے محبت ہے نا؟ عارفہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی۔ تم نے ٹھیک کہا، محبت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مگر ہر شخص محبت کے قابل ہوتا ہے، نہ ہر شخص محبت کر سکتا ہے۔ ہر شخص محبت کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ محبت تو انسان کو قلندر بنا دیتی ہے۔ اس شخص کا نام تک آپ احترام سے لینے لگتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اس کو پہنچنے والی تکلیف آپ کے اپنے وجود کو گھائل کر دیتی ہے۔ ایک پتھر تک اس کے راستے میں نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا اٹھا کر آپ اس کو دے دینا چاہتے ہیں، اور یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ اگر تمہاری شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو وہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا۔ تم ساری عمر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہو گی، کیونکہ اس کی جاگیر ہو یا ملکیت، یا پھر اس نے کسی منڈی سے خریدا ہے تمہیں۔ جسے تم اس کی محبت کہتی ہے وہ مکاری اور فریب ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی یہ بے خوفی جو تمہیں متاثر کر رہی ہے، یہ تمہاری تذلیل اور تحقیر ہے۔ سب کے سامنے اس نے انگوٹھی اس لیے نہیں پہنائی کہ وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے پہنائی تاکہ خاندان میں تمہارا نام بدنام ہو جائے، دوسرا تمہارے لیے پرپوزل نہ بھجوائے۔ اس کی بہن دھڑلے سے تمہیں کالج سے لے جاتی ہے، 4 دن کے بعد اسی کالج پر انگلیاں اٹھا رہی ہوگی۔ لوگ اندھے ہوتے ہیں نہ بے وقوف، اور نہ ہی انہیں ایسا سمجھنا چاہیے۔ ہارون اس لیے اتنا بے باک ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی تم دونوں کو اکٹھا دیکھے اور ایشو بنے۔ وہ مرد ہے، اس کا کیا جائے گا؟ مگر تم مرد نہیں ہو، سب افورڈ کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ جن سے تمہارا خونی رشتہ ہے وہ مخلص نہیں لگتے تو پھر یہ شخص کیسے لگ سکتا ہے؟ تم اگر مذہب سے تنگ آئی ہو تو مت کرو عبادت، نہ پڑھو نمازیں، مگر یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرو کہ مذہب تمہیں جو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ تمہاری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ ہاں، تمہیں تو لگتا ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں، شائستہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تمہارے گناہ اور ثواب کا فیصلہ کرنے تمہارے پاس نہیں آئی ہوں۔ مجھے یہ کام کرنے کا حق ہے۔ میں صرف صحیح اور غلط کا فرق بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ کام میں کر سکتی ہوں اور تم صحیح راستے پر نہیں ہو۔ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں، مگر مجھے ہارون کمال کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کی کسی بات نے شائستہ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ شادی صرف محبت کے ستونوں پر تعمیر نہیں ہوتی، اس کو عزت کی 4 دیواری بھی چاہیے، کم از کم اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں۔ میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، وہ مجھے بلائے گا میں جاؤں گی، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ عارفہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈالیں اور بیگ بند کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج کے بعد میں تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تمہاری وجہ سے مجھے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ شائستہ ایک دم طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تم صرف اچھے وقتوں کی دوست ہو، برے وقت میں کام نہیں آؤ گی۔ تم پر برا وقت ابھی نہیں آیا، مگر آ جائے گا، اور یہ برا وقت لانے میں تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ تم اگر کسی گٹر میں اپنی مرضی سے گرنا چاہتی ہو تو میں تمہارا ہاتھ صرف اس لیے پکڑنے نہیں رکھوں گی کہ میں تمہاری دوست ہوں، اور دوستی کا حق تب بھی ادا ہوگا جب میں بھی تمہارے ساتھ غلاظت میں اتر جاؤں۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر تم پھر بھی گٹر میں اترنے پر مسرور رہیں تو میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گی، اور میں نے یہی کیا ہے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم اگر بات سننے پر تیار نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ مزید آگے جانے پر تیار نہیں ہوں۔ جب تم اس گٹر سے باہر نکل آؤ تو پھر میرے پاس آ سکتی ہو، ہم دوست ہیں،
وہیں سے شروع کریں گے دوستی جہاں سے ختم کر رہے ہیں۔ عارفہ اب کھڑی ہو چکی تھی۔ تم حسد کر رہی ہو عارفہ؟ تمہیں حسد ہو رہا ہے کہ ہارون کمال جیسا شخص تمہاری زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ تمہاری زندگی میں آتا تو تم بھی یہی سب کچھ کرتی۔ شائستہ نے سر اٹھا کر تحقیر بھرے انداز میں کہا، تم اور ہارون کمال کسی رشک اور حسد کے قابل نہیں ہو۔ تم لوگوں پر مجھے صرف ترس آتا ہے، اور ہاں، میری زندگی میں کبھی کوئی ہارون کمال آئے گا بھی نہیں۔ تمہاری طرح مجھے اپنے مذہب سے فرار چاہیے ہی نہیں۔ میں دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر پھرنا چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔ شائستہ اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ بھائی مجھے تو عبادت میں بڑا سکون ملتا ہے۔ سارا دن اور ساری رات میں ہوتی ہوں اور تسبیح۔ شبانہ رضیہ کی تنخواہ کاٹ لینا۔ یاد ہے نا پچھلا پورا ہفتہ نہیں آئی؟ بیماری کا ڈھونگ کر کے گھر پڑی رہی۔ اب پہلی تاریخ آئی ہے تو ساری بیماری رفو چکر ہو گئی ہے۔ ان نوکروں کا بس چلے تو لوٹ کر کھا جائیں مالکوں کو۔ تسبیح کے دانوں اب بھی مسلسل گر رہے تھے، مگر اماں جی کی زبان اب کچھ اور قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ آپ فکر نہ کریں اماں جی، میں بھی پوری تنخواہ۔ ان کی بہو شبانہ نے ان کے پاس سے ہوتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ بتا دیتا کہ تم مجھ سے۔ اماں جی ایک بار پھر ہی بولی، بابا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں کیا کروں؟ وہ کچھ نہیں کریں گے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نکاح کی تیاریاں، آواز میں ان کی تیاریاں چل رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے مسعود گھر میں رنگ و روغن کروانے والا ہے۔ مجھے پھر صبیحہ کی طرف جانا ہوگا۔ تمہیں میں نے اس لیے بلوایا ہے کہ جانے سے پہلے دوپٹے کڑھائی کرنے کے لیے دے دوں۔ اب تم وہاں کہاں آتی پھرو گی؟ اماں جی نے تسبیح گھماتے ہوئے تفصیلی پروگرام نشر کیا۔ آپ نے ٹھیک کیا۔ زرینہ نے اس لمبے خطاب کا اتنا ہی مختصر جواب دیا۔ اب ان دوپٹوں پر کڑھائی بہت اچھی اور صفائی کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، زرینہ نے یقین دہانی دلائی۔ اور جاتے ہوئے رضیہ کے کپڑے لے جانا، میں نے تمہارے لیے نکلوا کر رکھے ہوئے تھے۔ شبانہ اور میرے ہیں، کچھ تو زیادہ استعمال بھی نہیں کیے گئے۔ تم چاہو تو شکیلہ اور نسیم کے لیے رکھ چھوڑو۔ اماں جی، آپ نے مسعود بھائی سے بات کی؟ ان کی بات کے جواب میں کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ زرینہ نے ان سے پوچھا۔ کون سی بات؟ اس طرف سے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ زرینہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ میں نے شکیلہ اور نسیم کے رشتوں کے بارے میں کہا تھا، مدھم آواز میں انہوں نے اماں جی کو یاد دلایا۔ مگر میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ اپنی ذمہ داری پر تمہاری کسی بیٹی کا رشتہ کروانا اور بعد میں مسئلہ ہوا تو ہم پر ہی الزام دھرا جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی آپ مسعود بھائی سے بات تو کرتی، ان کی بہت جان پہچان ہے۔ مسعود کے پاس تو میرے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ تمہاری بیٹیوں کے رشتے کے لیے وقت کہاں سے نکالے گا؟ اور پھر وہ ایسے بھی ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ تم خود کوئی رشتہ ڈھونڈو، شادی پر کچھ مالی امداد میں کر دوں گی، مگر اس سے زیادہ توقع مت رکھنا۔ اس بار انہوں نے خاصی صد مہری سے کہا۔ اماں جی، ساری عمر میں نے گھر کی چار دیواری کے اندر گزاری ہے، شوہر کے مرنے کے بعد بھی گھر کے اندر ہی رہی۔ باہر کی دنیا میں بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ بھی لوں تب بھی تحقیق کیسے کرواؤں؟ میرا نہ کوئی باپ ہے نہ بھائی، صرف ایک بھائی ہی ہے۔ ان سے کہوں تو پھر کس سے کہوں؟ ان کے لہجے افسردگی تھی۔ اچھا، ابھی تم دوپٹہ کا کام تو کرو، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ مسعود تو ویسے بھی ابھی مصروف ہے، اماں جی نے ایسے ہی ٹالتے ہوئے کہا۔ زرینہ اپنا برقع پکڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ زرینہ مسعود اور منصور کے باپ کی ایک کزن تھی۔ شادی کے چند سالوں بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں، وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھیں، نہ ہی ان کے والد اور بھائی تھے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے انہوں نے سلائی کڑھائی شروع کر دی تھی۔ اماں جی اپنے کپڑے انہی سے سلواتی تھیں اور صدقے اور زکوٰۃ کی رقم بھی اکثر انہی کو دیا کرتی، لیکن زرینہ اپنے احسانات جتانا نہیں بھولتی تھی، اور کچھ یہی حال شبانہ کا بھی تھا۔ زرینہ نے اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم نہیں دلوائی تھی۔ ان کا خونی رشتہ ہے، کڑھائی ہی سکھائی ہے۔ اب اس کی دونوں بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور وہ ان کی شادی کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اماں جی عورتوں کی اس قسم میں سے تھیں
کہ شائستہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ہوئی 5 وقت کی اذان میں محمد کا فیصلہ کر، تمہارے پاس نہیں آئی ہوں، نہ ہی مجھے یہ کام کرنے کا حق ہے۔ میں تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے خیال پر ان کا دل کانپنے لگتا۔ اپنی اولاد کو دیے جانے والے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق انہوں نے اسٹیٹس پر دیا تھا۔ ان کے لیے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ خاندان میں سب سے بہتر اور برتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ان کے خاندان کے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں تھیں۔ اماں جی نے پوری زندگی خاندان کے ایسے لوگوں کو ایک فاصلے پر جو مالی مسائل کا شکار تھے، ان کا خیال تھا کہ ایسے لوگوں کو زیادہ قریب کرنے سے وہ سر پر چڑھ جاتے ہیں اور عزت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مسعود علی اور منصور علی کو بھی انہوں نے انہی لیکچرز کے ساتھ پالا تھا۔ ان کے بیٹے ان سے بڑھ کر مادہ پرست تھے اور اماں جی کو اس بات پر فخر تھا کہ ان پر اللہ کا بہت کرم ہے۔ ان کے بیٹے دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں انہیں اس کی پرواہ نہیں، ان کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ دونوں ان کے فرما بردار تھے۔